عمران خان کا پروگرام علی امین گنڈاپور نے واڑ دیا۔ منیب اختر کو چیف جسٹس بنانے کے لیے احمد علی شیخ کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ اس کو ناچنے والا گھوڑا کہتے تھے، وہ اس کو پرچی والا گورنر کہتے تھے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ریاست کو بلیک میل کرنا ہوگا بلیک میل کریں گے، جب ان کو ریاست کے خلاف استعمال کرنا ہوگا استعمال کریں گے۔ اس نے عمران خان کی 3 بہنوں کو جیل میں رکھا ہوا، اس نے عمران خان کے بھانجے کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اس جرگے کی کاروائی بار بار نشر کرے تاکہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا بندہ، آج کیونکہ ذہنی امراض کا دن بھی ہے، اڈیالہ میں بیٹھا ہوا بندہ جو بار بار وہ دیکھے۔ السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سیاسی میدان پر، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے محاذ پر۔ ان تمام ڈیولپمنٹس کا جو نتیجہ نکالے تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ اسے کہتے ہیں پروگرام وڑ جانا۔ عمران خان کا پروگرام علی امین گنڈاپور نے واڑ دیا، مکمل طور پر واڑ دیا اور دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ہر محاذ پر جھنڈے گاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بجلی کا معاملہ جو سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا، اس میں پہلی کامیابی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو مل گئی ہے۔ گویا معاشی استحکام کے بعد اب لوگوں کو ریلیف ملنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ جب سیاسی استحکام ہو، معاشی استحکام ہو، لوگوں کو ریلیف ملے اور خیبر پختونخوا پرسکون ہو، تو پھر اسی کو کہتے ہیں پروگرام وڑ جانا۔ یعنی عمران خان صاحب کا پروگرام تو وڑ گیا۔ دوسرے محاذ پر جو عدلیہ کا محاذ ہے، وہاں پر کسی کو عمران خان کی فکر نہیں ہے، کسی کو عمران خان کے ایجنڈے کی فکر نہیں ہے۔ وہاں پر وکلا جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، کیونکہ وکلا باضابطہ اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے اس گندے عدالتی نظام میں۔ تو وہ وکلا جو چاہتے ہیں کہ چیمبر کی پالیٹکس چلتی رہے اور پتہ ہو 2 4 4 5 5 10 10 سال پہلے کہ اگلے 10 سال کے بعد کون چیف جسٹس بنے گا، تو اس کے مطابق ساری پلاننگ کی جاتی ہے، منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ شاید پاکستان کا یہ واحد ادارہ ہے جو اتنی لمبی پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے۔ یعنی ریٹائر ہونے والا جج چیف جسٹس یہ بندوبست کر کے جاتا ہے کہ اس کے ریٹائرمنٹ کے 10 سال کے بعد اس کا کون چیف جسٹس بنے گا، اس کا پوتا بنے گا، اس کا پڑ پوتا بنے گا، اس کا بانجا بنے گا، کوئی سگا سمدھی بنے گا، اس کا فرمان بردار جونیئر بنے گا، اس کی پرائیویٹ جو فرم ہے وکلا کی اس میں سے کوئی بنے گا، اس کی جو اپنا گروپ ہے وکلا میں، حامد خان گروپ، آسمان جہانگیر گروپ، فلاں گروپ، اس گروپ میں سے کوئی بنے گا، تو وہ کسی کو بننے سے روکنے یا اپنے لوگ بنانے کا بندوبست کر کے جاتے ہیں۔ ایسا بندوبست کسی اور ادارے میں نہیں ہے، آج تک نہیں ہے۔ سیاست سیدھی پڑی ہے، بھائی الیکشن ہوگا، وزیر اعظم اس پارٹی کا ہوگا جو جیت کر آئے گا، مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو بات سیدھی پڑی ہے۔ آرمی چیف کا معاملہ ہے تو آرمی چیف کے معاملے پر بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی 5 سینئر موسٹ جو جرنیل ہوں گے ان میں سے کوئی آرمی چیف بنے گا۔ جیسے بھی اگلے نومبر میں سوچا جا رہا ہے کہ شاید آرمی چیف جو ہے تبدیل ہو جائے، یہ والا نومبر نہیں، اس سے اگلا، کہ یہ ریٹائر ہو جائیں گے جنرل عاصم منیر صاحب۔ تو عاصم منیر صاحب کو اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی یا یہ نہیں لیتے تو دونوں صورتوں میں پھر اگلا آرمی چیف کون ہوگا کسی کو ککھ نہیں پتا، کدو نہیں پتا کسی کو۔ لیکن یہاں سب کلیئر ہے کہ جی کس نے آرمی چیف جسٹس بننا ہے، منصور علی شاہ صاحب نے۔ منصور علی شاہ صاحب کے بعد منیب اختر نے بننا ہے۔ اب منیب اختر کو چیف جسٹس بنانے کے لیے احمد علی شیخ کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر انداز کر کے یہ ایلیویشنز کی گئی۔ تو بہرحال وہ وکلا وہ والی سیاست کر رہے ہیں، تو اس پر میں آخر میں بات کروں گا، اور یہ جو میں نے تمام باتیں کی ہیں کسی کی امانت ہے تو میں ان کو آگے چل کے ایٹریبیوٹ بھی کرتا ہوں، کوٹ بھی کرتا ہوں۔ آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے لیے تصویر دیکھ لیں، کافی ہے۔ اور پی ٹی وی اگر یہ بار ظاہر چلا رہا ہوگا، پی ٹی وی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں، علی امین گنڈاپور کی دعوت پر، ایک سائڈ پر وزیر داخلہ محسن نقوی بیٹھے ہیں جنہوں نے صرف 4-5 دن پہلے پھینٹا لگایا تھا علی امین گنڈاپور کو، دوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ جو علی امین گنڈاپور کہتے ہیں میں بھاگ گیا، ہم تو آن دی فیس آف اٹ دیکھ لیتے نا، علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ محسن نقوی صاحب نے صحافیوں کو کہا تھا کہ جی آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ علی امین گنڈاپور کدھر ہے۔ لیکن بہرحال جو ڈی چوک پر آنے والی بات تھی، کل شام ہی محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ پوچھے علی امین گنڈاپور سے کہ ڈی چوک پر آئے تھے، جلسہ کرنا تھا کیا، دھرنا دینا تھا دیا۔
تو اس محسن نقوی کو مہمان بنایا علی امین گنڈاپور نے. دوسری سائڈ پر بیٹھے ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی. کزن وزن بھی ہیں, دور دراز کے ایک علاقے کے ہیں, لیکن بڑی لڑائی تھی, بڑی مطلب کہ 57 پتہ نہیں اس طرح کا کچھ کہتے ہیں پنجاب میں, اس سے بھی زیادہ کچھ چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو روادار نہیں تھے. وہ اس کو ناچنے والا گھوڑا کہتے تھے, وہ اس کو پرچی والا گورنر کہتے تھے. ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب انجام ہے عمران خان کی اس سیاست کا جو گزشتہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں, اور خاص طور پر 8 فروری کے بعد کر رہے ہیں کہ جی اسلام آباد پر چڑھائی کرو. اور پھر میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی جب گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے کہ گنڈاپور ادھر ان کی آشیرواد سے, فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے سی ایم بنے. اپنا چوائس عمران خان کی ہے, لیکن ادھر بھی پورا بھگتا آ رہے ہیں گنڈاپور صاحب. یعنی وہ جو چاہتے ہیں گنڈاپور صاحب وہ بھی کرتے ہیں. عمران خان چاہتے ہیں کہ تم نے اسلام آباد جانا ہے, وہ اسلام آباد کی دہلیز پہ آ کے دوڑ جاتا ہے. علی امین گنڈاپور 1 بار نہیں 2 بار 3 بار دوڑا. عمران خان نے کہا کہ لاہور میں لشکر لے کر آ کے بیٹھ جاؤ. علی امین گنڈاپور لاہور کی دہلیز پر پہنچ کر 2-4 گاڑیوں کے شیشے توڑ کر دوڑ گیا, اور پھر سارا کچھ کرنے کے بعد 30 گھنٹے غائب رہا. 5 اور 7 اکتوبر تک غائب رہا, اور اس کے بعد آ کر اس نے ایک ڈرامائی قسم کی کہانی بتائی کہ جی میں تو اس طرح وہاں پر چھپ گیا تھا, اور مجھے مطلب پتہ نہیں کیا کہ میں 12 اضلاع کراس کر کے آیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا, ایک بندہ میرے ساتھ تھا, میں نے گاڑیوں کو پتھر مارے, میں نے یہ کیا وہ کیا. اگلے دن کہا کہ جی میرا تو جو ڈی پی او ہے وہ مجھے پناہ دینے کو تیار نہیں تھا. یہ سب کون کر رہا تھا؟ علی امین گنڈاپور کے خلاف, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف. کس نے خیبر پختونخوا ہاؤس جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سیل کروا دیا, کس نے سیل کیا تھا؟ محسن نقوی نے. سی ڈی او اس کے پاس ہے. تو وہ محسن نقوی ساتھ بیٹھے, وہ گورنر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مدعا کیا ہے؟ پختون جرگہ. عمران خان کا ایجنڈا کیا تھا کہ جی ایک انہوں نے نا بنائی تھی, ملی بھگت تھی نا, ایک نیکسس بنایا ہوا تھا عمران خان صاحب نے, فیض حمید اور عمران خان نے. طالبان ٹی ٹی پی والے یہاں لا کر بسائے تاکہ یہ ہمیں ہر محاذ پر مدد دیں گے. جب ریاست کو بلیک میل کرنا ہوگا بلیک میل کریں گے, جب ان کو ریاست کے خلاف استعمال کرنا ہوگا استعمال کریں گے. جب 14 اور 15 مارچ کو عمران خان کی گرفتاری ہوگی تو یہ لوگ مزاحمت کریں گے. اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہوگی تو یہ ساتھ ہوں گے, افغانی بھی ساتھ ہوں گے. یہ نیکسس تھا. اس میں پی ٹی ایم کو بھی ساتھ رلانے کی کوشش کی, ملانے کی کوشش کی عمران خان نے, کیونکہ پی ٹی ایم کے عمران خان کے دور میں تو وہ جو مفرور بھگوڑا کیا نام ہے مراد سعید, اس کی تقریریں ہیں, خطابات کہ یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ تو ملک دشمن ہیں, یہ تو انڈین ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی تقریریں. اس پی ٹی ایم کے ساتھ عمران خان نے ہدایت کی علی امین گنڈاپور کو کہ وہ جو قومی عدالت بنا رہے ہیں اس میں جا کر بیٹھ جاؤ. میں پی ٹی ایم پر کوئی الزام نہیں لگا رہا, پی ٹی ایم پر پابندی لگی ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ملک دشمن ایکٹیویٹیز میں ہیں, طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. میں صرف آپ کے سامنے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز رکھنے جا رہا ہوں کہ ایک وقت میں پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے پی ٹی ایم غدار تھی, اور اب یو ٹرن لیا اور کہا نہیں پی ٹی ایم کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. تو نیکسس تھا پی ٹی آئی ٹی ٹی پی, اور اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی پی ٹی ایم کو. علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا تھا کہ میں تمام جرگوں کو کہتا ہوں, اپنا قبائل کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے جرگے بلائیں, اور پھر ہمیں قومی جرگہ بلائیں گے. پھر علی امین گنڈاپور کی منظور پشتین سے ملاقات ہوتی ہے. اسی پی ٹی ایم پر جب وفاقی حکومت پابندی لگاتی ہے تو پھر علی امین گنڈاپور کے ترجمان بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جائے گی, کیونکہ ہماری وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم پر پابندی لگائی ہے, وزارت داخلہ نے پی ٹی ایم پر پابندی لگائی ہے. حماد اظہر ایک ٹویٹ داغتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب فیصلے وہ جو سیاسی کمیٹی کرے گی, اور سیاسی کمیٹی کا جو فیصلہ ہے, جو موقف ہے پی ٹی ایم کے معاملے پر, وہ اس نے جاری کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل پر سیاسی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد. اور وہ کہتے ہیں کہ سیاسی عمل میں جماعتوں پر پابندی, ان کے پرامن جرگوں پر فائرنگ اور لاٹھی چارج, اور سیاسی قوتوں کو غدار اور دہشت گرد کہنے سے قوم کو بہت نقصان پہنچا ہے. یہ وہی غیر سیاسی سوچ ہے جس نے ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کو پروان نہیں چڑھنے دیا. اب اس کھیل کو بند ہونا ہوگا.
دہشت گردی کے خلاف قوانین اور دہشت گرد تنظیموں کو کالعدم کرنے کے اختیارات کو سیاسی قوتوں کے خلاف ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان قوانین کو فسطائیت کے ہتھیار بنا لیا گیا ہے۔ سیاسی عمل میں بار بار مداخلت اور ڈنڈے کے زور نے ہمیں بطور قوم بہت نقصان پہنچایا۔ جب سیاسی عمل کو منجمد کیا جاتا ہے، الیکشن چوری کیے جاتے ہیں اور جماعتوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، تو اختلافات سیاسی عمل سے نکل کر سڑک پر آ جاتے ہیں۔ جب آئینی حقوق معطل کیے جاتے ہیں تو تلخیاں بڑھتی ہیں اور عدم استحکام آتا ہے۔ بار بار تاریخ نے یہ سبق ہمیں دیا، لیکن چند قوتوں نے اپنے غرور اور ضد میں بار بار تاریخ کی غلطیاں دہرائیں۔ اب قوم سمجھ چکی ہے اور کسی کو دوبارہ اس آگ سے کھیلنے نہیں دے گی۔ یہ ان کا موقف ہے۔ اصولی طور پر اگر میں بات کروں تو پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، لوگوں کو آواز پرامن طریقے سے اٹھانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس حکومت نے، وفاقی حکومت نے پابندی لگائی ہے، وہ عمران خان کی مخالف حکومت ہے۔ اس نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس نے عمران خان کی 3 بہنوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس نے عمران خان کے بھانجے کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس نے عمران خان کے اعظم سواتی کو، شاہ محمود قریشی کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اسی حکومت کے اس اقدام کو علی امین گنڈاپور کی حکومت نے سپورٹ کیا ہے۔ عمران خان کی حکومت نے نہ صرف سپورٹ کیا، بلکہ وہ جو نیکسس عمران خان صاحب بنانا چاہ رہے تھے، اس نیکسس کے توڑ کے لیے علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک جرگہ بلایا، اور اس جرگے میں اگر وہ بلا لیتے سمپلی کہ میں وزیر اعلیٰ کے طور پر بیٹھا ہوں، صورتحال گڑبڑ ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، تو وہ جو دوست ہیں ہمارے پی ٹی ایم والے، ہم ان سے بھی بات کریں گے، آپ بھی ایکٹیو ہو جائیں تاکہ وفاق کے سامنے ہم اپنے مسائل رکھیں، ہم اپنے حقوق کی بات کریں۔ یہ نہیں کیا اس نے وفاقی نمائندوں کو بلا کر جرگے میں بٹھایا، اس کے متبادل ایک اور جرگہ بٹھا دیا۔ تو عمران خان کا جو پروجیکٹ تھا، پلان تھا کہ وہ جو ریزینمنٹ پختون تحفظ موومنٹ کی شکل میں اٹھ رہا ہے، اس کو میں کیش کراؤں، وہ جو ٹی ٹی پی کی مسلح جو کاروائیاں ہیں اس کو میں کیش کرواؤں، اس کو علی امین گنڈاپور نے وار دیا، توڑ دیا اس کو، یہ ایکٹیویٹی کر کے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار پی ٹی وی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لائیو، اگر جرگے کی کاروائی ہے تو وہ لائیو چلائی جائے، نہیں، اس جرگے کی کاروائی بار 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 نشر کرے، تاکہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا بندہ، آج کیونکہ ذہنی امراض کا دن بھی ہے، تو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا بندہ جو بار بار وہ دیکھے، وہ سوچے، اور وہ یاد کرے اپنے سابق صدر عارف علوی کے الفاظ کے، عمران خان فرسٹریشن میں آ کے، غصے میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ سیاست میں غصے میں کیے ہوئے فیصلے جو ہے نا انسان کو واڑ دیتے ہیں، اور میں تو یہ بات پچھلے 3-4 سال سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے اپنے فیصلوں کی وجہ سے دلدل میں دھس چکے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے، ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ثابت ہو گیا کہ علی امین گنڈاپور کی شکل میں عمران خان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید میں ریسکیو ہو جاؤں، عمران خان ریسکیو نہیں ہو پا رہے۔ عمران خان کے علی امین گنڈاپور جو سپر کمانڈر ہے عمران خان صاحب کے، انقلاب لا رہے تھے، جو وہ عمران خان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے، درمیان میں بیٹھے، ان کی میزبانی کر رہے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی پنجاب اپنا خیبر پختونخوا اسمبلی اناؤنس کرتے ہیں کہ جی کیونکہ وزیر داخلہ پدھار چکے ہیں، آؤ مارے دیس، کیسریا بالما، آؤ پدھارو مارے دیس، وہ پدھار چکے ہیں مارے دیس، تو کیونکہ وہ آ گئے ہیں پشاور میں، تو لہٰذا اسمبلی کا اجلاس کل 3 بجے تک ملتوی ہے۔ تو یہ چل رہا ہے عمران خان کے پشاور میں۔ تو علی امین گنڈاپور عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، کے پی کے کی حکومت عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، کے پی کے کی انتظامیہ پہلے ہی وفاق نے اپنے کنٹرول میں کر لی تھی۔ ایک محاذ عمران خان کے پاس تھا جہاں بیٹھ کر عمران خان ستھری سیاست کر کے اپنے مخالفین کو نتھ ڈال سکتے تھے، وہ محاذ بھی عمران خان صاحب نے اپنی اس احمقانہ سیاست کی وجہ سے گنوا دیا۔ وزیر اعظم نے جو بات کی ہے کہ جی 5 آئی پی پیز راضی ہو گئی ہیں، بلکہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ جو معاہدات ختم، اور ان کو دیے جانے والی جو کیپیسٹی پیمنٹس تھی وہ نہیں دی جائیں گی، مزید آئی پی پیز کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں، اور جلد بجلی کی قیمتوں میں کمی لائی جائے گی۔ بجلی کی قیمتیں واحد ایک ایشو تھا جس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ لوگ ابھی بھی تنگ ہو رہے ہیں، وہ حل ہو گیا، تو پھر ستہ ہی خیر ہو، پھر اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہیں سے، کیونکہ اس حکومت کو مہنگائی سے خطرہ تھا، گورننس سے خطرہ تھا، سیاسی استحکام سے خطرہ تھا، سیاسی استحکام تو رہا نہیں۔ جب علی امین گنڈاپور ساتھ بیٹھ گئے تو پھر سیاسی عدم استحکام کاہے کا؟ قیدی نمبر 804 تو کچھ نہیں کر سکتا پھر۔ اگلی بات، یہ جو آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان نے کنٹینر کھڑے کر دیے جی آئینی ترمیم کے سامنے۔ اب آئینی ترمیم وکلا کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، صرف وکلا کا، وکلا بھی وہ جو کمرشل وکیل ہیں، بلاول بھٹو نے کہا تھا کمرشل وکیل۔ آج بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے حماد غزنوی صاحب نے،
اور ایسے پیارے انداز میں بات کی ہے، جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے، آپ تک کنوے کرنا چاہ رہے تھے، نہیں کر سکے کیونکہ حماد غزنوی صاحب کو زبان پر عبور حاصل ہے، تو تاریخ پر عبور حاصل ہے، لہذا انہوں نے جس انداز میں بات کی ہے کہ صرف ایک ادارہ ہے جو 10 سال کی پلاننگ کر کے اس پر عمل کرواتا ہے، وہ ہے پاکستان کی سپریم کورٹ۔ پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ سازشیں کر کے کس کو چیف جسٹس بنانا ہے، کس کو روکنا ہے، تو اسی سے فائدہ اٹھانے والے وکیل جو ہیں، کوئی بھی گروپ سے ہیں، وہ آسما جہانگیر گروپ سے ہیں، وہ حامد خان گروپ سے ہوں، وہ کھوسا گروپ سے ہوں، وہ کسی اور گروپ سے ہوں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ بھی پاکستان کی عدلیہ دنیا کی بدترین عدالتوں میں سے ایک ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کی نگرانی ہونی چاہیے، اوورسی ہونی چاہیے، احتساب اس کا بذریعہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے، جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں، تو یہ سارے کالے کوٹ والے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس کو کوئی یہ سمجھے، کوئی نالائق، کوئی احمق، کوئی نااہل، کہ عمران خان کی وہ وکیل لڑائی لڑ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ وکیل اپنے سروائیور کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی روٹیوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں جو ان کی لگی ہوئی ہیں، جس طرح آئی پی پیز کی لگی ہوئی ہیں، تو آئی پی پی سے جان چھڑوائی جا رہی ہے نا۔ اسی طرح وکیل پتا ہوتا ہے کہ جی فلاں جج میرا ہے، دے 4 کروڑ روپے، آپ کا مقدمہ، کارپوریٹ مقدمات جو ہوتے ہیں، دے 4 کروڑ روپے، آپ کے مقدمات کیوں ٹھیک کروا دیتے ہیں؟ یا پولیٹیکل پارٹیز کو پتا چلتا کہ یار یہ چیف جسٹس اس وکیل کا احسان مند ہے، تو اس کو وکیل کر لیتے ہیں۔ تو یہ لڑائی عمران خان کی نہیں ہے، یہ وکیلوں کی روٹیوں کی لڑائی ہے۔ اور وکیل بھی وہ عام بیچارہ وکیل نہیں، یہ جو بڑے بڑے وکیل ہیں جو اسلام آباد میں پھر رہے ہوتے ہیں، جو لاہور میں پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی لڑائی ہے۔ تو عمران خان کی لڑائی تو کہیں کسی محاذ پر رہی نہیں ہے۔ عمران خان کی تو لڑائی بیرسٹر سیف نہیں لڑ رہا، سلمان اکرم راجہ نہیں لڑ رہا، عمران خان کی لڑائی تو بیرسٹر گوہر نہیں لڑ رہا، علی امین گنڈاپور نہیں لڑ رہا۔ تو عمران خان کی لڑائی شاید اس کی بیچاری بہنیں جو جیل میں وہ لڑ رہی ہوں تو لڑ رہی ہوں، پارٹی کے اندر سے کوئی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے عمران خان کی۔ اور اس لیے میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ عمران خان کا پروگرام بڑھ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔